سیاسی دوستوں کے ساتھ تو یاسر صاحب گپ شپ چلتی رہتی ہے. آج میں نے خاص طور پہ نا کچھ بہت ہی پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کے ساتھ. یعنی آپ کا مطلب ہے یہ سیاسی لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ مجھے پتا تھا آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی تھانے داری ماریں گے, شرارت کریں گے. نہیں لیکن ہوتا نا ایک پی ایچ ڈی ہے ہمارے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر مجاہد کامران, ڈاکٹر فاروق ہیں. اب یہ تو ان کی تو اسپیشلائزیشن ہی علم ہے نا. آپ کا سیاستدان پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اسپیشلائزیشن علم نہیں. بڑی مشکل سے بی اے کی شرط عائد کی تھی, وہ بھی ہٹا دی. سیاستدانوں کا جو حال ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے. بعد یہ بھی ان کے خلاف. میں ایک اور بات, میں پرسنلی بہت زیادہ یہ سوچتا ہوں کہ 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں جی, اور جو ہماری حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک طویل سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسلمان اگر علم کی طرف نہیں آتے, میرا تو کالمز میں بھی یہ تھیم رہا ہے, اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آتے تو ان کا مستقبل وہ بد سے بدتر والی جائے بنائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک, بالکل. اچھا, اب اس میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہے مسلمانوں میں بدقسمتی سے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو کوئی غیر اسلامی جی, تو کوئی ایسی بات کی جائے, یہ اس حوالے سے شعور پھیلایا جائے کہ ایک اتفاق رائے پہلے پیدا ہو جائے تو حسن صاحب یہ حصول علم پہ کہ دینی اور دنیاوی علوم کوئی نہیں ہوتے. وہ تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ستیلی ماں سمجھنا. ہم نے بہت پھیلایا گیا نا اس بات کو. ٹھیک ہے نا, جب اس میں کوئی اجتہاد کی کوئی صورت اگر نکل آئے, حسن صاحب صدیوں 1 سے ارب کی آبادی اس بات پہ فیصلہ کر لے, تل جائے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے, چونکہ ان ہتھیاروں کے بغیر, ان علوم کے بغیر ہم نہتے بہت بری طرح مارے جائیں گے. اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا, توڑنا پڑے گا جس کو صدیوں سے بند رکھا گیا ہے. دیکھیے اب ہم ایک فیصلہ کن موڑ پہ آ چکے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں سر سید احمد خان, علامہ اقبال اور جناح کا روشن خیال پاکستان چاہیے, یا اس کو چھوڑیں آپ اس طرف آئیں کہ اس پہ اجتہاد کی کیا صورت. کیونکہ اقبال نے خود اجتہاد کی اہمیت پہ بڑا زور دیا. دیکھیے کتنا خوبصورت پس منظر ہے اس کا کہ جہاد یجہدو جو اس کا روٹ ہے, اس یعنی کہ لفظ اجتہاد کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت خرچ کرنا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مثلا جہاد, ارضن جہاد اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل سخت بنجر زمین ہو, جس میں رویدگی کا نام و نشان تک نہ ہو. بنجر زمین یعنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نزلہ بارض جہاد, کہ وہ ایک ایسی زمین میں تشریف لائے جو کہ بالکل بنجر زمین تھی, اور وہاں پہ تمدن کا ایسا برگ و بار پھیلایا کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, کہ پوری عالم انسانیت جو ہے وہ اس کی چھاؤں میں آئی, اور اس میں یعنی کہ رحمت للعالمینی کا ایک ظہور ہوا. تو اجتہاد کا اصل پس منظر تو یہ ہے کہ آپ نے بانجھ اور بنجر زمین کے اندر بھی رویدگی پیدا کر دینی ہے اپنی جد و جہد کے ساتھ, اپنی کوشش کے ساتھ. اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں یا ایک لائن میں بیان کریں, دیکھیں تو اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد تو ہے بھرپور جد و جہد, اپنی جو وسعت طاقت ہے وہ خرچ کرنا, چاہے وہ آپ کے ذہنی وسائل ہیں, چاہے وہ آپ کے بدنی وسائل ہیں, ان کو خرچ کر کے مقصد کو حاصل کرنا. جس طرح اگر آپ بنجر زمین میں رویدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھرپور جد و جہد کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر آپ کسی علمی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ اجتہاد جو ہے وہ صرف قانونی مسائل تک کنفائن نہیں ہے. ابھی آپ نے اچھا, یہ اختیار کس کا ہے؟ اجتہاد کون کرے, فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیے جی, اجتہاد کرنا تو ہر شخص کا کام ہے. قرآن نے یہ جو وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. تو یہ کام تو ہر شخص کے کرنے کا ہے, جو بھی کرے گا. یعنی کہ بات یہ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہاؤ آر یو سر؟ موسٹ ویلکم. السلام علیکم. میں ابھی دوستوں کو یہ بتا رہا تھا, میں نے کہا سیاسی دوستوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے, آج کچھ چند پڑھے لکھے لوگوں کے عقل کی ڈھنگ کی بات کرنے. ڈاکٹر صاحب, رونا آپ کے آنے سے پہلے یہ رویا جا رہا تھا کہ 1 ارب کے قریب مسلمان, زیادہ 1 ارب پلس 40 کروڑ. ٹھیک ہے جی, کوئی 60 کے قریب ملک. اچھا, وہاں منرل بھی ہے, پیٹرول بھی ہے. یہ اتنی بری حالت. میں نے جتنا اس پہ سوچا, میں تو تھک ہار کے ایک ہی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی علم کے بغیر. آپ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی فزکس میں وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, ہمارے یونیورسٹی ڈیز کے دوست بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, واٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس کے علاوہ حل, کوئی شارٹ کٹ, کوئی رستہ, کوئی مسئلے کا حل ہے سوائے
حصول علم کے؟ آپ بتائیں ذرا کائنڈلی. دیکھیے جی، اس میں تو کوئی دو آرا ہیں ہی نہیں کہ حصول علم کے بغیر دنیا میں نہ آپ قوی ہو سکتے ہیں، نہ آپ مالدار ہو سکتے ہیں، نہ آپ خوشحال ہو سکتے ہیں. تو بقا اور قوت اور دولت کا اصل منبع جو ہے وہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ علم ہے. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ علم مطالعہ فطرت کے معنوں میں، کیونکہ میں جب سعودی عرب میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں عربی میں علم انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر فیکلٹی آف سائنس تھی تو اس کا ترجمہ کلیہ العلوم تھا. تو عرب یہ لیٹن کا لفظ ہے نا جی، سائنٹیا. جی جی، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عربی میں بھی سائنس کی لغوی تعریف جو ہے یہی ہے، وہ علم. بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے، میں یہی بتا رہا ہوں. بالکل یہی ہے. اچھا، اور پھر سائنس کی میں نے نکالی، میں نے کہا مطلب پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے. دا اسٹڈی آف اسٹرکچر اینڈ بہیویئر آف فزیکل نیچرل ورلڈ اینڈ سوسائٹی تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از کالڈ سائنس. بالکل، یعنی مشاہدے تجربے کے ذریعے مادی قدرتی دنیا، معاشرے کی ساخت اور طرز عمل کا مطالعہ. بالکل صحیح، سائنس. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو مسلمان اس سے شرماتا کیوں ہے؟ وائی آر وی شائے؟ یہ قرآن کی دعوت ہے، خود قرآن کی یہ دعوت ہے. میری جیسی چیز پر تھوڑا بہت کہ 700 سے زیادہ آیات کا تعلق ہی تسخیر کائنات اور تفکر، تدبر، غور کرو، دیکھو، سمجھو، جانو. 500 یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی ٹاپ کی جو دنیا کی ان میں سے شاید ایک بھی مسلمانوں کی نہیں ہے. صدیوں سے ایجاد کوئی نہیں کیا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور پھر اس زوم میں مبتلا ہے کہ جی وی آر دا بیسٹ. اور ہم بڑی آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جن قوموں نے تخلیق علم میں سب سے نمایاں کارکردگی کی ہے وہ وہی قومیں ہیں جو دنیا پہ غالب آنا چاہتی ہیں. تو دنیا میں صف اول میں آنے کی امنگ، سطح زمین پہ غالب آنے کا جذبہ جب تک قوم کے رگو پے میں سرایت نہ کر جائے، قوم کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ حکومت، سیاست اور معیشت تک فیصلہ علم ہی الٹیمیٹلی کرتا ہے. بڑے دلچسپ، میں چند ایک فگرز دوستوں کے لیے شاید. ہمیں ذرا ایک جگہ پہ جانا تھا برار صاحب. ہمیں اجازت دیں. اچھا جی، جا رہے ہیں. ہاں جی. اور یار آپ جیسے احمقوں کے لیے تو میں نے یہ فگرز نکالے تھے، ذرا یہ سن کے جائیں. بات سنیں، پہلے سن کے جائیں. سن لیں نا، علم حاصل کرنے چین جا رہے ہیں، تھوڑا سا یہاں سے بھی لے جائیں. دنیا کے بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے، دنیا کے 25 امیر ترین لوگوں میں سے 12 امریکنز ہیں. جی. دنیا کی 70% بڑی انڈسٹریز عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہیں. اسلامی دنیا کے تمام تر تیل کی قیمت کا اگر موازنہ کریں تو وہ امریکہ کی تمام برگر بنانے والی کمپنیوں سے زیادہ نہیں ہے. برگر کمپنی یہاں پھدکتے پھرتے ہیں نا کچھ لوگ جن کو حقائق کا نہیں پتا. 16 اسلامی ممالک کی ایکسپورٹس کا موازنہ اگر آپ ہالینڈ کے پھولوں کی ایکسپورٹ سے کریں، اب آپ تشریف لے جائیں. جی. اس سے بھی کم ہے. تو بات ہو. ہاں جی، اچھا، اللہ تو یہ تو حال ہے ڈاکٹر ہم صاحب. حاصل کر رہے صحیح ہیں. بات. اچھا، آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سائنس کی تخلیق میں حصہ لینا ہے اور دنیا میں اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے تو اس پہ پھر آپ یہ طے کر لیں کہ اس پہ جو خرچ کرنا ہے وہ مناسب خرچ کرنا ہے. اگر آپ وہ جو کہتے ہیں لگانے والے کو ملے گا. اعداد و شمار کا اگر آپ جائزہ لیں، میں نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دنیا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کا 97% خرچہ وہ قومیں کری جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، اور صرف 3% ہیں اور جو ہمیں ہانک رہے ہیں، جو ہمیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ کر رہے جو ہیں. غالب ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں مثلا تعلیم ہے یا ڈیفنس ہے تو عام طور پہ ڈیفنس پہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ 5-6% اپنے جی این پی کا خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ عدد اسی قسم کا ہے. تعلیم پہ وہ 4-5-6% خرچ کرتے ہیں اپنے جی این پی کا، اور ہم آج کل تو 1.25% کر رہے ہیں، یعنی پہلے 2 تک کہا جاتا تھا کرتے ہیں. تو یہ 2-3 گنا کم ہے. لیکن جب آپ ریسرچ پہ آتے ہیں تو یہ فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ تقریباً 2.5% اپنے جی این پی کا خرچ کرتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، اور ہم 0.2% خرچ کرتے ہیں، جو اس سے 12 گنا کم ہے. 2 نہیں. اب یہ فرق 12 گنا ہو گیا ہے.
اور اگر آپ اکانومی کا سائز دیکھ لیں، جیسے آپ بات کر رہے تھے، اب امریکہ دنیا کی کل پیداوار کا تقریباً 33% تمام صدی میں پیدا کرتا ہے. تو اگر وہ اپنا 2.5% خرچ کرتے ہیں تو یہ تقریباً $240 ارب سالانہ بنتا ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ. سر تو ہمارے ہاں کیا خرچ ہوتا ہے؟ تو جتنا آپ خرچ کریں گے اور جتنے تسلسل کے ساتھ خرچ کریں گے تو نتائج اسی کے حساب سے سامنے آئیں گے. لیکن اس کے لیے جو قومی قیادت ہے، اس طرح کی ویژنری بالکل لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو مستقبل میں دیکھ سکے اور کو فیصلے کر سکے. پھر ایک اور بات بھی میں آپ کو مسلمانوں بتاؤں، کو پڑھنے سے روکا ایک اور بات بھی ہوئی ہے. ویسے تو ان کے پاس جو تصور ہے نا علم یہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ہمارے عالم دوست بھی آ رہے علم کے بارے میں جو مسلمانوں کا تصور ہے وہ بھی غلط ہو گیا. میں ابھی انہیں کو یاد کر رہا تھا، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے. میں نے کہا جی ہمارے ایک عالم دوست آ رہے ہیں دو، السلام علیکم. تو ڈاکٹر مجاہد کامران جی، ڈاکٹر فاروق قصوری صاحب. ان سے پوچھے کہ مسلمانوں کو پڑھنے سے روکا کس نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان ٹیکنالوجی اور سائنس کا بیری اور دشمن کیوں، اس سے متنفر کیوں ہے. ہم اس نتیجے پہ کچھ دوست پہنچے ہیں قصوری صاحب کہ مسلمانوں کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی رستہ، کوئی شارٹ کٹ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے ذلت کی دلدل سے نکلنے کا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو دراصل دولت ہی آپ کی تھی جس کے اندر ہم دور زوال کے اندر جب آئے ہیں تو وہ ہماری جو اچھائیاں تھیں وہ غیر لے گئے اور غیروں کی جو نہیں، غیروں نے کوئی آپ کی جیب تو نہیں کاٹی، آپ کی منوپلی، آپ کی کوئی اچھائیوں پہ منوپلی تو نہیں ہے نا. جب تک آپ محنت کر رہے تھے ٹھیک ہے. میں تو جو واقعاتی ایک صورتحال ہے اس کا ایک تجزیاتی فکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ بالکل غلط آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو نفرت ہو گئی. نفرت یہ ہے کہ عملاً چونکہ ہم اس سے الگ ہم نے کنارہ کشی کر لی ہوئی ہے اور ہمارے جو زوال کے جو یہ غلط ہے. نفرت نہیں، 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان اگر پچھلی چند صدیوں سے ایک ایجاد آپ پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو تو یہ نفرت کا ہی عالم ہے نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر جزوی طور پر غلط نہ کہیں آپ. لفظ ممکن ہے میں نے ذرا جھنجھوڑنے کے لیے زیادہ شدید استعمال کیا ہو. بات تو ٹھیک ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. تسلیم کرنا چاہیے ہمیں، اس کے تسلیم کے یہ بغیر کوئی چارہ کار آپ جیسے عالم دین کی طرف سے یہ آنا میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے تحفے سے کم نہیں ہے. نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے آپ ایک دیسی بابا تصور کر لیں کہ جس نے طویل عمر جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر گزاری ہے اور گزر علم کو دینی اور غیر دینی یہ تقسیم درست ہے. یہ تبدیلی شروع ہوئی ہے 1430 سے، 1430 سے. 1430 میں گٹنبرگ نے جرمنی میں چھاپا خانہ ایجاد کر لیا. وہ چھاپا خانہ جب پہلی مرتبہ مسلمان دنیا میں آیا، ٹرکی میں، ہیں کہ کب آیا؟ 1730 میں ٹرکی میں آیا اور بند کرا دیا گیا. اور ترکی میں اس کو بند کرا دیا گیا. اچھا، مقدس کتابیں بھی کل اس پہ چھپیں گی اور ان کی توہین ہوگی. اور اب یہ کرایا تھا شیخ الاسلام نے کہ یہ مسلمانوں کو اس سے نفرت کیوں ہو گئی ہے. اس کی نفرت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ 1400 اور 1300 کے درمیان میں اس وقت میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑی زمینیں تھیں، مسلمانوں کے پاس بہت بڑی دولت تھی. وہ اطمینان سے بالکل آرام سے بیٹھ گئے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یورپ کو یا تو جینا تھا اور یا پھر مرنا تھا. اس سے پہلے طاعون کی وبائیں آ چکی تھیں، سب کچھ آ چکا تھا. چنانچہ انہوں نے جینے کا فیصلہ کر لیا. اور جینے کا فیصلہ یہ تھا، کا فیصلہ کر لیا، انہوں نے جینے کا فیصلہ کر لیا اور ہم نے آرام سے سونے کا فیصلہ کر لیا. یہ سونے کا فیصلہ جو ہے یہ دراصل خودکشی کا فیصلہ تھا. اس خودکشی کے فیصلے کے نتیجے میں 1430 سے جو فرق واقع شروع ہوا ہے وہ فرق آج تک موجود ہے. آج تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف انہوں نے کبھی رخ بھی نہیں کیا اور مغرب کا اور ترقی یافتہ دنیا کا سارا رخ جو ہے وہ اسی کی طرف ہے، علم کی طرف. فوکس ان کا ہو گیا علم کی طرف. وہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہماری میراث تھی، ہم اس سے فارغ ہو گئے، اس کی ہم نے FIR بھی کہیں نہیں کرائی کہ جی ہماری میراث گم گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں آئنسٹائن پہ، بہت خوبصورت. میں اس کتاب کو پڑھتے وقت مجھے ایک خیال گزرا کہ بیسیکلی تو اصل صوفی تو سائنسدان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو تل مرتا ہے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں جی اس سلسلے میں. یہ علامہ مشرقی کیمبرج میں اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ایک بڑے مشہور استاد تھے سر جیمز جینز. بڑی مشہور کتاب ہے ان کی مسٹیریس یونیورس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن دیکھا بارش ہو رہی تھی اور سر جیمز جینز نے بغل میں
बाइबल दबाए और जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो साइंसदान हैं, आपका बाइबल से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने उनको शाम को उसको कहा कि भाई आप शाम को आए मेरे घर चाय पे, मैं आपको बताऊंगा। तो कहने फिर उसने मुझसे बातें की कायनात के बारे में, और फिर एक फिक्रा उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि खुदा है या नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी दूरबीन से कायनात की वसअत और अजमत पे गौर करता हूँ, सुभान अल्लाह, तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं और यूँ लगता है कि मसामों से मेरे अंदर कोई शायद धंस रही है। तो अल्लामा मशरकी ने बयान किया कि 2 बरस बाद मैं जब अरबी के ट्राइबॉस की तैयारी कर रहा था, तो कुरान की एक आयत थी जो बयाना इसी मफहूम की थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि खुदा के बरगुज़ीदा बंदे ये हैं, क्योंकि कुरान में लिखा था कि मेरे बरगुज़ीदा बंदे जब मेरे बारे में गौर करते हैं तो मैं उनके मसामों के जरिए उनमें धंसता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ बदकिस्मती से, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत मादियत और को दुनियादारी को गंदी सी चीज समझते हैं। तो मेरी अपनी ये फीलिंग है डॉक्टर साहब कि जब टेक्नोलॉजी तो जब एक शक्ल इख्तियार करता है इल्म, तो टेक्नोलॉजी मादियत एक फिजिकल, यू कैन टच एंड फील इट। लेकिन जब कोई सूफी ये बूझता है कि कशिश सकल अल्लाह पाक ने एक पहेली बूझता है परवरदिगार की, तो वो तो सूफियों वाला काम कर रहा है। देखिए जी, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक डिफरेंस जो है वो हमें, मेरा ख्याल है कि उसको तो मलूज़े खातर रखना चाहिए। बेखुदा साइंस, बेखुदा सियासत, बेखुदा मईशत, बेखुदा आप मुआशरत, यानी जिसमें मोरालिटीज़ और खालिक की जो अहकाम और उसकी हिकमतें हैं उनको मलहूज़े खातर नहीं रखा जाएगा, जिस मुआशरे, जिस सोसाइटी के अंदर उसमें खराबी लाजमन पैदा होती है। डॉक्टर साहब, अभी कसूरी साहब ने बड़ी एक बुनियादी सी बात की है कि बेखुदा मईशत, बेखुदा सियासत, बेखुदा। अच्छा, मेरा तो इसके बारे में अपना एक नुक्ता नजर है कि बेखुदा कोई है नहीं। जो मुंह से कह रहा है ना कि मैं नहीं मानता, वो भी मान रहा है, लेकिन ठीक है ना? वो गैर शऊरी और गैर इख्तियारी तौर पर मानना कोई वो और बेस्ट चीज़ बात की है। मैं डॉक्टर साहब से कमेंट सीधी सी बात करता हूँ कि कुदरत में जुबानी जमा खर्च कोई नहीं है, जो कुछ भी है अमाल की बुनियाद पर है। बिल्कुल ठीक है। जब आप साइंस की तख्लीक के अमल में हिस्सा लेते हैं, जब आप कहते हैं जबान से कि अल्लाह एक है, लगाते हैं, 5000 अल्लाह आपने दुनिया में बनाया हुआ हो, तो बिल्कुल ठीक। और उन कवानीन की तलाश करते हैं जो कायनात में जारी हो सारी हैं। आपका ये अकीदा है, साइंस का ये अकीदा है कि कायनात कानून के मुताबिक चल रही है। ये कानून तमाम कायनात में वही होगा जो भी है, जमीन पे भी, सितारों पे भी, सैयारों में भी। ये तो तौहीद की इंतहा है। ये तौहीद की इंतहा है। असली साहब, हमें ये गलत नहीं, आप प्लीज नहीं माफी हो जाए, आप प्लीज आप करें माफ। एक आपकी बात से ही सारी बात चली है। हाँ जी, फसाद, बिल्कुल फसाद आप नहीं डाला है जी। मैं मुझे इस फसाद के ऊपर फखर नहीं, वो इस एतबार से इसे विद इन इन्वर्टेड कॉमा समझ लीजिए। सच्ची बात है, आपसे मिलकर बड़ा मजा आया। मैं तो वो मुर्शिद इकबाल ने जो कहा है ना कि निकलता नहीं मस्जिद से बड़ा जिद्दी है मसीता, मैं वो मसीता हूँ। मैं जो है ना वो अपनी वो मसीतियत जो है उसको मैंने नहीं छोड़ना। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखें, एक सारी जो भी हम डिबेट करें और डिस्कशन करें, एक है हम बिल्कुल एक आज़ाद इंसान होने की हैसियत से हम डिबेट कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी सेल्फ मेड, सेल्फ एडॉप्टेड वो सारी इस्तिलाहात जो हम मुफीद समझते हैं वो कहते चले जाएं। लेकिन जब आपने बहसीयत मुसलमान अपने आप को तसव्वुर करके, अपने आप को पोज करके जब आपने कोई डिबेट करनी है, तो आपको कम अज कम फंडामेंटल्स जो हैं वो इस्लाम के और ईमान के जो उनको मलहूज़े खातर रखना होगा। बयान फरमाइए ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दीन की रिक्वायरमेंट कह लें, उसको क्या कहेंगे हम, मकसद इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई भलाई, बेहतरी, सुरखरुई और कामयाबी। सही। Am I right or wrong? You are right. साइंस का भी एग्जैक्टली मकसद यही है, इंसान की इनफरादी नहीं और इज्तिमाई। ये अब दूसरा हिस्सा जो आप बता रहे हैं, ये जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है। पहला हिस्सा, एक मिसाल सारी मिसाल के तौर पर ये सारी डिस्ट्रक्शन जो हो रही है, नहीं ये नहीं सब आप नहीं, लोग तो दीन को भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल, दीन का नाम लेके लोगों को ज़िबा किया जा रहा है, उसमें दीन का तो कोई नो।
اس میں جب آپ ایک مطلقاً سائنس کو جب آپ اتنا بڑا لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہیومینٹی کی خدمت کے لیے ہے، تو یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، یہ خلاف واقعہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی اس سے بڑھ کے عبادت ممکن ہی نہیں ہے تقسیم کرنا ہوگی، کہ آپ اس کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں غور۔ اچھا میرا آپ کا تو پھٹا پڑ گیا، آپ ڈاکٹر صاحب آپ بات یہ ہے حسن نثار صاحب کہ اگر ہم ڈسکشن پر پابندی لگا دیں اور ہم کہہ دیں کہ یہ حدود و قیود کی پابند ہونی چاہیے تو پھر بڑا پرابلم بن جائے گا۔ سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ خود دین نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین نے کہہ دیا ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، فرض کیجئے ہمارے اندر ایک مسلمان آدمی ہے اور اس کو خدا کے وجود کے متعلق کچھ شکوک ہیں، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی کچھ چیزوں کے متعلق کچھ شکوک ہیں۔ اب اگر وہ اس شک کا اظہار نہیں کرے گا تو اس کو جواب کیسے ملے گا، اس کا دل مطمئن کیسے ہوگا؟ تو اس اطمینان کے لیے ڈسکشن کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ ہر چیز کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور ایک اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز کو جب آپ صحیح استعمال کرتے ہیں، جیسے سائنس کو دیکھ لیجئے، سائنس بلحاظ مجموعی انسانیت کے لیے 90% اس نے خدمت انجام دی ہے، 10% یقیناً ڈسٹرکشن ہے، لیکن وہ ڈسٹرکشن انسانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے تو ہے۔ پھر وہ 10% بھی نہ رہی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز I'd like to differ with you۔ وہ تو غلط استعمال، تو دودھ کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نور ہے، جی تو دودھ اگر میں انجیکٹ کرنا شروع کر دوں صحیح بات، قصوری صاحب کو اوور ڈوز غلط ہو جائے گا تو دودھ زہر بن جائے گا۔ یہی حل مطلب ہے۔ دو الگ ان کو بات الگ آپ ڈاکٹر دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے اندر ہم گڈمڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک ہے کسی صحیح چیز کو غلط استعمال کرنے والے کو درست کہنا جو ہے، اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن کسی چیز کی اپنی جو اصلیت ہے، اس اصلیت کے اس کا جو رول ہے، اس کے متعلق جب آپ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک جز کو آپ بیان کریں اور باقی جز جو ہے جزوی صداقتیں جو ہیں وہ مکمل جھوٹ ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ لیکن جی یہ اب میں تو بہت سیدھی سادھی سوچ رکھتا ہوں، کیونکہ جب آپ عقائد کے الجھاؤ اور بحث میں پڑ جاتے ہیں تو پھر عامت الناس کے ذہن میں بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی تاریخی طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے اور رسول آخری رسول۔ اب قرآن کے واضح احکامات ہیں کہ آپ نے فطرت کا مطالعہ کرنا ہے، تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے یہ کرنے سے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں عقائد کی کون سی ایسی بحث ہے؟ خدا نے اپنی بنائی ہوئی کائنات پہ بار بار فخر کا کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے نا بیسیکلی۔ تو آپ پبلک کو کنفیوز کرنے کے بجائے آپ سیدھے سادھے کچھ چیزیں طے کر لیں، آپ کچھ چیزیں طے کر لیں، پبلک کو آپ پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور پبلک کو ان سوچنا سکھا دیں، ان حیران کن حقائق سے آشنا کر دیں جو سائنس نے دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کو ایک چھوٹا سا چیز بتا دیتا ہوں کہ کتنی ہوش ربا یہ کائنات ہے، اور لڑکھڑا جاتا ہے انسان اس کی عظمت کا احساس کر کے، اور یہ صرف اور صرف سائنس کی دین ہے۔ اللہ پاک کی صحیح پہچان ہے، لیکن اس کا ادراک سائنس نے دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے۔ ہمارے قریب ترین جو ستارہ ہے یہ سورج ہے، اور بڑا اس لیے لگتا ہے کہ قریب ہے، اور اس سے روشنی تقریباً 8.5 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ستارہ ہے وہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچتے ہوئے 4.5 برس لگتے ہیں، اور یہ کہکشاں، یہ ایک جھرمٹ ہے ستاروں کا جو مجامع النجوم ہے، گیلیکسی کا لفظ جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ایک گیلیکسی میں جس میں ہم آباد ہیں، یہ سورج اس کا ایک ستارہ ہے، اس میں 200 ارب سے زائد ایسے ستارے ہیں، اور روشنی کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہوئے 70,000 برس لگ جاتے ہیں، اور یہ ایک گیلیکسی ہے، اور کائنات میں 100 یا لاکھ یا چند کروڑ ہاں اور ارب ہاں گیلیکسیز ہیں، اور جہاں تک ہماری دوربینیں مار کرتی ہیں یہ گیلیکسیز ہی نظر آتی ہیں، اور حیران کن رفتار سے ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے یہ کس مولانا نے ہمیں یہ چیز بتانی ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کون سا علم کس نے ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ ہمیں صرف فہم تفتیش اور تلاشی فطرت سے ہی ملے گی، اور قرآن کے حکم کے مطابق تلاشی فطرت سے ہی ملے گی۔ بار بار اس نے کسی کو انکار نہیں ہے، اتنی سی بات ہے، اس سے کسی باقی عقائد کے پیچھے کیوں رہ پڑھنے کی گئے ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھر آپ اپنے حریفوں کے مقابلے میں پہلے میرا سوال، میری عرض سن لیں۔ اگر اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے جو ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب نے کہا ہے، تو ہم اپنے حریفوں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ان سے ہم صدیوں پیچھے کیوں رہ گئے؟
یہ ہماری کوتاہی ہے. اس کا اگر ہم احساس نہیں کریں گے اور احساس ہونا چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے, اس سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے. آپ میرے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں, مجھے کوئی اختلاف نہیں. تو آپ کی جو پوری کمیونٹی ہے یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ یہ عجیب و غریب حدود سے مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کیوں نہیں بتاتے کہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے؟ کمیونٹی کی بات جب آپ کر رہے ہیں نا, تو ایک بات جو ہے وہ میرے خیال میں ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے. جب ایک جہاز طوفان کے اندر گھرا ہوا ہوگا تو, اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دور زوال میں سے گزر رہے ہیں, تو جہاز اگر طوفان, یہ دور زوال آپ کا ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ نہیں, وہ آپ صرف مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں یہی اسی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جب جہاز ایک طوفان کے اندر گھرا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی 1 یا 2 یا 4 فرد نہیں, وہ سارے, وہ کپتان سمیت اور اس کے انجینئر سمیت اور اس کے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس بھنور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آپ کسی ایک طبقے کو, آپ اپنے آپ کو بڑا مستثنا کر رہے ہیں انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. آپ نے کیا کیا ہے؟ میں تو بہت, میری بات, میری تو انگلیاں گھس گئی ہیں لکھ لکھ کے. میرے 2 گواہ بیٹھے ہیں. دیکھیں, میں نے اپنی اوقات کے مطابق, میری بات مکمل, میں نے نہیں کبھی کسی عالم دین کو سنا کہ اس نے فوکس کیا ہو, لڑائی لڑی ہو. بعض معاملات میرے تو یہ دونوں گواہ ہیں. میری بات کو میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ورد کرتا ہوں. آپ ورد کرتے ہیں, مجھے بھی 51 سال ہو گئے داتا کی نگری کے اندر الفاظ کی دنیا کے ساتھ ہی کھیلتے ہوئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی طبقہ من حیث طبقہ نہ وہ مکمل طور پر برا ہوتا ہے نہ وہ مکمل طور پر اچھا ہوتا ہے. اچھی بات. ہر طبقے کے اندر, ہر علاقے کے اندر, ہر قوم کے اندر اچھی بری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. جب آپ تعین کرتے ہیں کہ سارے کا سارا, اب مجھے ایک وہ جو میں نے مسیطہ اپنے آپ کو کہا ہے, وہ سارے کے سارے آپ خامیاں جو ہیں وہ اس طبقے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ایک منٹ, میں آپ کو خراج تحسین انفیکٹ پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جتنا اثر الحمدللہ آپ کی بات میں ہے. دیکھیں, یہ درست بات ہے, ہم لکھتے ہیں, بولتے ہیں, سب سے بڑی یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر ہیں, اپنی اپنی جگہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ ہمبل جو بھی ہے کر رہے ہیں. لیکن عوام الناس کے ساتھ آمنے, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے خطبات میں جو آپ لوگ فرماتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ شاید ہمارا نہیں ہے. اور ہم میں سے ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا سن لیں, ڈاکٹر صاحب اس کا سمبل ہے, میں اس کے بارے میں بہت لکھ چکا ہوں, لیکن آپ کا جو طبقہ ہے نا وہ اس طرف نہیں آتا. اگر آپ کالم نگار ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ سائنسدان ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں, کون سا زندگی کا شعبہ ایسا ہے جس کے اندر اختلاف رائے موجود نہیں؟ ای گناہ ہے اس کے در شہر شمار نیز کنند. یہ دیکھنا ہوگا. فارسی کی مار مار رہے ہیں. اجتماعی دانش ہم کو بروئے کار لانا ہوگا. 3 طبقے ہیں, جدید بابو, 3 طبقے ہیں, جدید بابو اور قدیم اللہ, جو ان کو سائنس کے قریب راستے میں لائیں. رکاوٹ ہے. بہت اچھی بات, 3 طبقے ہیں جنہوں نے سائنس کی طرف وہ توجہ نہیں دی جو توجہ ان کو دینی چاہیے تھی. پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے جاگیردار اور پاکستان کے علماء دین. یہ 3 طبقے ایسے ہیں. اچھا, میں اگر جو یہ تینوں ہی عوام دشمن ہیں, میں آپ کی طرف نہیں کہہ سکوں گا, صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس طبقے میں رکھ کر گفتگو کر رہے ہیں؟ ان طبقوں میں جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دلائی ہے, وہ معاشرے میں ان لوگوں بے شمار کتاب سے میں نے پڑھے ہیں, ان سے میں نے اس طبقے کا کوئی عنوان موجود ہوگا نا, اپنے آپ کو اس کو شامل تو کریں نا تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں, ہم سمجھ سکیں. جو میں نے لکھی کہ آپ کس طبقے کے ساتھ پاکستان 21ویں صدی کی جانب, اور اس میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دلائی, اور اس پر مجھے جو سزا ملی اس سزا کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ مجھے ایک تنظیم سے نکالا گیا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ تو قربانیاں دینے والے ہیں, لیکن یہ 3 طبقے ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے سمبل ہیں, ڈاکٹر صاحب جب آپ فزکس کی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں گلا آپ لوگوں سے. اچھا, مجھے نہیں دیکھیں بات, آپ میرے بھائی قابل احترام بہت زیادہ, اور سچی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میری ڈاکٹر صاحب آپ بالکل یہ بتائیں کہ اگر میں ان کو محبت سے بلیم کروں کہ آپ کی کمیونٹی چونکہ زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے, ان کا فرض زیادہ بنتا تھا, تو آپ نے وہ نہیں کیا جو آپ کو, بلکہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس نے لوگوں کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے درمیان فاصلہ, بذات خود یہ اصطلاح جو ہے نا دینی اور دنیاوی علوم کی, یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں علم دشمنی ہے. بالکل غلط ہے. آپ بتائیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. میں نے پوری زندگی میں
किसी भी आलिमी दीन का कोई भी जुमे का खुतबा इस बात पर नहीं सुना कि उसने लोगों की तवज्जो साइंस और आपने टेक्नोलॉजी मेरे की तरफ मुंह के बढ़ाई हो। अल्फाज छीन लिए, मैं यही लगा था कहने। अब एक सवाल दोनों हजरात से था कि जब आप नहीं, हम तीनों से क्यों नहीं? जी तीनों से ही समझ लें। हाँ, तीनों से नहीं, थानेदार साहब को भी डालें, 4 हो गए हम। जी हम सारे ही, यानी वो हर एक के लिए ठीक। कि जब हम किसी एक तबके को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जस्टिफाइड आप नहीं हैं उस वक्त तक जब तक कि आप अपने को भी एक तबका जो है उसके अंदर लाएं, फिर उस तबके की भी खूबियां और खामियां जो है मेरा जो मौक़िफ़ है हम भी गिल्टी हैं, कि सच्ची। तमाम तर ये तबका जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसकी तमाम तर खराबियों के और यकीन फरमाएं कि मेरा अपनी बरादरी के साथ बहुत सारे मसाइल के ऊपर जो है वो चलती है, लड़ाई चल रही है। मैं भी इस एतबार से गिल्टी हूं कि हमारे अंदर भी डॉक्टर इशफाक अहमद साहब से राय साजों में, ओपिनियन मेकर्स में भी बहुत कम लोग हैं अजीब पैटी मसाइल लेके बैठ जाते हैं, सियासतदानों से हर वक्त वही रोना। बहुत कम लोग हैं डॉक्टर साहब। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपसे हम अलहदा नहीं है, हम भी। हाँ, तो ये इज्तिमाई दानिश को बरूए कार लाने की जरूरत है। ये गिला आपसे नहीं है, अपने आप से हाँ भी, जी। सच्ची बात। हाँ, तो वो जो हम मैंने बात की वो ये था कि दरअसल ये 3 तबके जो हैं ये बहुत बड़ा काम कर सकते थे, उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से इनको करना चाहिए था। बाकी हकीकत एक ये दफा है, 3 तबके एक दफा गिनवा दें तरतीब। सियासतदान, जागीरदार, उलमाए दीन। जागीरदार को दफा ही करें, वो सियासतदानों को खुश करनी चाहिए, उसके लिए उलमाए पुरानी दीन इस्तिलाह और राय साध। मैं मीडिया मैं समझता हूँ पुरानी इस्तिलाह ले लें। जागीरदार यानी भी शामिल मैं इनकी बात को डॉक्टर साहब को वो कुरानी लफ्ज ले लें, मुतरफीन, वो सरमायादार यानी जो नजायज जराए से जराए उसको सरमाया जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो जागीरदारी की सूरत में आ जाए चाहे वो सनदकारी की सूरत में आ जाए। हसन निसार साहब मुझे तो अब उठना होगा, इजाजत लेंगे जी। इंशाल्लाह मिल बैठेंगे डॉक्टर साहब। ये ऐसा डोंट यू थिंक एक ऐसा मौजूद जिस पे हमारी कोई और निश्चित भी होनी चाहिए। श्योर जी, जरूर जरूर। कसूरी साहब आपका क्या ख्याल बहुत है ना? इस पे बैठना चाहिए, फिर बैठ। अल्लाह मुझे खुशी होगी। बहुत अप्लाई डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस बात को हम किस तरह आम से आम कर सकते हैं कि मुसलमानों अपनी खोई हुई मीरास तलाश करो, इल्म की तरफ आओ। मैं ये जो दीनी और दुनियावी, मैं कई दफा सोचता हूँ कि जंगे बदर के कैदियों को हमारे आका ने कहा था कि रिहाई तुम्हें इसके एवज मिल सकती है, हमारे बच्चों को पढ़ा दो। वो जाहिर है कोई दीनी उलूम तो नहीं, मुसलमान बच्चों को वो कुफार कैदी। पहले तो लैंग्वेज ही पढ़ानी थी ना उन्होंने, वो भी ये कुरान में जो पहली आयत है, हसन साहब ये मैं आ रहा था और ये मुझे मिले हैं, ये इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी बजाने वाले आपके हमनाम ये है, साइंटिस्ट आपके हमनाम है, लेकिन नाम पूरा है हसन बादशाह। हसन बादशाह। हसन बादशाह नाम है। चले आपको जहमत देते हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक बात बेटा कर रहा था। देखिए सूरह अल का जो पहली आयत है उसमें क्या हुक्म है कि पढ़, और उस इल्म का जिक्र है जो कलम के जरिए खुदा ने इंसान को दिया है। तो ये तो इसकी बुनियादी अहमियत, दीन में बुनियादी अहमियत इस चीज। हर मुसलमान को ये फर्ज समझ लेना चाहिए, जो भी को मैटर करता है किसी पोजीशन में, कि इस बात को आम करे कि मुसलमान इल्म की तरफ आए, साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी। हमें जूते इसलिए नहीं पड़ रहा है कि हमको बुज़दिल हैं या कोई फिजिकली को कमजोर हो गए, तादाद में कम है, या हमारी आंखें उन वेस्ट वालों की 2 हैं, हमें अल्लाह ने एक आंख दी है, उनकी टांगें 4 है। सब ठीक है, कमजोरी है हमारी, इल्मी कमजोरी है, साइंस टेक्नोलॉजी। ये आमाले सालिहा के मफहूम में जो तहरीफ हो चुकी है, ये कुदरत और फितरत का मुताला जो है आमाले सालिहा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो किसी कौम को अख्तियार करने चाहिए। तो अल्लाह पाक के बारे में सोचो बचा रहे हैं ना, उसकी तख्लीक के बारे में सोचना, बिल्कुल दरअसल उसके खालिक को याद करना, उसकी अजमत का इससे आप एहसास भी करते हैं। और फिर उसने भी इनाम रखा हुआ है आपके लिए, इसमें ये साफ लिखा है कुरान में कि समझने वाली कौम के लिए। ये बताएं आप हसन कि ये इस बांसुरी में और वो जिसे वंजली कहते हैं रांझे की, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कि वो भी ऐसी बजाता था। नहीं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वो जो है ना वो रांझा बिल्कुल हमें कूड़ी था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली रांझा तो भैंसों के आगे बजाता था बांसुरी। ये भी वैसे भैंसों के आगे बजाएंगे। हमें जितनी म्यूजिक की अकल है कम से कम मुझे, ये तो पुलिस के आगे बजाता है। अब ये पता चला कि भैंसों के राज्य को तो किसी ने सुना ही नहीं ना, इनको तो आप सुनेंगे। अकेले बजाता रहा, बेले में अकेले फिरता रहता था। अच्छा आप क्या सुना रहे हैं सर? मैं या अगर रांझे की बात चली है, हीर रांझा का था, पता नहीं सोन वंजली थी में, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि बांसुरी जैसी आवाज निकालनी हो तो अपने सीने पे इतने छेद करवाने पड़ते हैं
ٹھیک ہے, اب ذرا ہو جائے کچھ پتہ لگے کہ میرا ہم نام کہیں مجھے بدنام تو نہیں کر رہا ہے.